الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے، اور وہ بات اتنی اہم ہے جس کے بارے میں ہم بے انتہا غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور اگر غلط فہمیوں کا شکار رہ کر کے نقصانات نہ ہوتے جب بھی اس کو گوارا کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے نقصانات پوری قوم کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں اور پڑ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک مظفر رضوی کا ایک شعر مجھے اس موقع پر یاد آ رہا تھا: لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، وہ دور بھی دیکھا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ ناظرین، میرا مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں ہمارے پیارے ملک عزیز کے اندر الیکشن کی آمد ہے۔ لوک سبھا 2024 کا الیکشن سر پر کھڑا نہیں بلکہ اس کا الاؤنس ہو چکا ہے اور چناؤ پرچار شروع ہو رہے ہیں۔ اب یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ ہمارے بڑوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ویڈیوز بنا کر کے عوام کو متنبہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ میں کل دیکھ رہا تھا مفکر ملت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی مدد اللہ علیہ کا ویڈیو، اور ابھی آج صبح نظر سے گزرا مولانا مفتی ابو القاسم محترم دارالعلوم دیوبند مدد اللہ علیہ، ان کا ویڈیو ابھی ناظرین نظر سے گزرا کہ وہ قوم کو الیکشن کی اہمیت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، یقیناً وہ ہمارے بڑے ہیں، امت کے لیے فکر مند ہیں، لیکن ناظرین میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ ان حضرات نے اپنے انداز میں، بہت ہی اونچے انداز میں قوم کو جگانے کا، بیدار کرنے کا کام کیا ہے، لیکن میرے ذہن میں بات یہ آئی کہ ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے میں اس کو آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ چنانچہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ عرض کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی مدد اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے، میں دیانتاً صاف عرض کرتا ہوں، میں کوئی اتنا بڑا فقیہ مفکر نہیں ہوں بلکہ ایک طالب علم ہوں، خادم ہوں۔ تو ارادہ یہ ہوا کہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی مدد اللہ علیہ نے ووٹ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کو آپ تک پہنچا دوں، چونکہ ناظرین ہمارے پیارے ملک عزیز کے اندر ووٹ کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بہت برے انجام اور برے نتیجے بھگت رہے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب عثمانی مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ مکر، فریب، جھوٹ، دغا بازی، رشوت کا تصور لازم ہو گیا ہے، اور ہر شریف آدمی اس سے کترانے لگا ہے۔ چنانچہ لوگ اس جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتے، اور جو شریف طبع اور سیدھے سادے آدمی ہے وہ اس میں پڑھنے کو مناسب سمجھتے ہی نہیں۔ اور اس کے ووٹ کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر مستقل بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ان غلط فہمیوں کو دور کر دوں تاکہ ناظرین یہ آنے والا اتنا قیمتی الیکشن جس کو ہماری قوم نے اور خاص طور پر دیندار طبقے نے بھی، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، ایک تو وہ جو دلائل کے اعتبار سے دیندار ہے، میری مراد علماء کرام ہیں، وہ تو اس کی حیثیت کو بہت اچھی طرح جانتے ہی ہیں، محققین ہے، محدثین ہے، وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن جو عام اپنے آپ کو دیندار سمجھتے اور کہلواتے ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں اور روزے کے پابند ہیں، زکوٰۃ کے، تہجد کے بھی پابند ہیں، تو ان کے ذہن میں ووٹ کے بارے میں بے انتہا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ الیکشن اور سیاست، یہ ان دونوں کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور پہلی جو غلط فہمی ہے ان کے ذہنوں کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنے طبعی شرافت کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج سیاست مکر و فریب کا دوسرا نام بن گیا ہے، اس لیے ہمیں نہ اس میں دلچسپی لینے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس میں اندر داخل ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی حصہ لینا چاہیے، نہ ہی ہمیں ووٹ کے خرخشے میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام صاحب نے یہ الفاظ اختیار فرمائے ہیں:
میں تو ایک طالب علم ہوں، خادم ہوں، صاف صاف عرض کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ منشا اگرچہ اس کا برا نہیں ہے، ان کی نیک نیتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ اس کا نتیجہ برا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی یہ نیک نیتی اپنی سادگی پر مبنی ہے، لیکن یہ ملک اور ملت دونوں کے لیے بے انتہا نقصان دہ ثابت ہوئی ہے، ماضی میں بھی اور اب ہم حال میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یقیناً ماضی میں ہماری سیاست مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں میں جا کر کے مستقل جو ہے گندا تالاب بن چکی ہے، لیکن ناظرین، اگر دور سے بیٹھ کر کے مستقل لوگ باتیں بناتے رہیں اور اپنا اثر و رسوخ اور اپنے آپ اصلاحی صلاحیت مند ہونے کے باوجود کہ ہم اس میں حصہ لیں، اس میں ہم حصہ نہ لیں اور دور سے بیٹھ کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو ناظرین، بقول شیخ الاسلام صاحب کے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ پورا میدان گندے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر مجھے ایک مستقل واقعہ یاد آتا ہے سیدنا نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو بہت مشہور بھی ہے کہ آپ کشتی بنا رہے تھے، قرآن کریم سے ثابت ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ بھی ہے کہ آپ کشتی بنا رہے تھے، اور جب سردار گزرتے تھے کشتی کہاں چلاؤ گے، مذاق اڑاتے تھے، جس کو قرآن نے فرمایا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ پھر بعد میں ان لوگوں نے اتنی بدتمیزی کی کہ اس میں استنجا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اتنی بدتمیزی قوم نے کی کہ اسی کے اندر جانا بڑا استنجا کرنا شروع کر دیا، وہ کشتی بھر گئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ نظم کیا، یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظم کیا کہ ایک بقول قارئین پر رحمۃ اللہ علیہ کے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بوڑھا جو کشتی بھر چکی تھی لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا، وہاں جا کر کے اس نے اپنی پھر بھی ضرورت پوری کرنی چاہیے، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کھجلی کے الرجی کے بیماری کے اندر مبتلا کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ بیٹھا تو پیچھے گر گیا، وہ جیسے اس کے جسم پر لگا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا، اللہ نے فرمایا کہ بقول قارئین کہ اگر میں نے انہی سے نہ صاف کرا دی تو میرا نام بے خدا کیسا۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے شور مچا دیا کہ دیکھو قوم، کھجلی کی دوائی مل گئی ہے، بہترین دوائی مل گئی ہے، اور تم آ جاؤ۔ لوگوں نے لیپ لیپ کر کے اس کو صاف کر دیا۔ تو ناظرین، شیخ الاسلام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بلکہ میرے ذہن میں یہ بات آئی آپ کی برکت سے کہ اگر ہم اسی طرح دور کھڑے ہوئے مستقل بدنام کرتے رہیں تو علاوہ اس کے کہ کچھ اور نہیں ہوگا، جو بلکہ ہو چکا ہے۔ مفتی تقی صاحب عثمانی نے تو یہ ایک طرح سے شعبہ جتایا تھا، لیکن اب وہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کنارہ کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ پورا میدان کرپٹ اور مستقل رشوت خور اور اسی طرح سے مستقل 2 نمبر کے لوگوں کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ تو ناظرین، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا کہاں سے ہوئی؟ یہ غلط فہمی پیدا یہاں سے ہوئی کہ ہم نے مستقل دین کو چند عبادات کا مجموعہ سمجھ لیا ہے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ الیکشن یا ووٹ، چونکہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، جبکہ ناظرین یہی قوموں کا مستقبل طے کرتے ہیں، اور اگر کسی صحیح آدمی کو باغ ڈور نہ دی گئی تو پھر وہی حال ہوگا جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے ووٹ مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور یہ عدل ہوا اقرب للتقویٰ۔ علماء فرماتے ہیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ شہادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹی گواہی دینے سے منع فرمایا ہے، جھوٹی گواہی کو بتوں کی مستقل پوجا سے تعبیر کی ہے، گندگی سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم جانا جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ اسی طرح سے سچی گواہی ووٹ کی شرعی حیثیت قرآن حدیث کی نظر میں یہی ہے، چونکہ اگر یہ صحیح آدمی کو نہ دیا گیا تو ناظرین اس کا نقصان پوری قوم کو کتنا اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ہم خود پھر ہم یوں کہتے پھرے کہ ایسے لوگ مسلط ہو رہے ہیں، ایک موقع ہمیں دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بلکہ سجاد نعمانی صاحب مدد اللہ علیہ کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو دین سے الگ ہٹ کر کے بالکل نہ سمجھا جائے، اور مستقل منظم
انداز میں مرد حضرات نکلیں، گلیوں میں، محلوں میں مستقل جانا جماعتیں بنائے جائیں، وہ اپنی خواتین کو لے جا کر کے ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک ووٹ کرائے، کوئی ووٹ رہنا نہ پائے۔ چونکہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ دیکھے کہ کھلے عام ظلم ہو رہا ہے اور وہ اس کو نہ روکے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھی عمومی طریقے پر جانا مسلط فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ووٹ ایک اہم اور ضروری چیز ہے۔ اور دوسری غلط فہمی اس کے بارے میں کیا پائی جاتی ہے؟ وہ دوسری غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر اتنے بڑے ملک کے اندر اگر ہم نے ٹھیک ووٹ دے بھی دیا تو ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، یہ غلط فہمی بھی نہایت ہی نقصان دہ ہے اور پورے قوم کو تباہ کرنے والی ہے۔ اس غلط فہمی کا نتیجہ کیا ہوگا انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیو میں اس کو ذکر کروں گا۔ امید ہے کہ یہ کئی پارٹ بنیں گے، لیکن ناظرین ہمارے یہاں 19 اپریل کو الیکشن ہے ہمارے علاقے میں۔ جہاں جن علاقوں میں الیکشن ہے وہ اپنے آپ کو منظم بنائیں، اپنے آپ کو ایک جوڑی کپڑے کے اوپر نہ بیچیں، اپنے آپ کو مستقل 2000 یا 800 یا 1500 روپے کے اوپر نہ بیچیں، اپنے ووٹ کو صرف برادری یا رشتہ داری اور یا تعلقات کی بنا پر نہ دیں، اس لیے کہ حدیث میں اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب تم دیکھو کہ مستقل عہدے نااہلوں کو سپرد کیے جا رہے ہیں تو تم قیامت کے انتظار کرو۔ یہ موقع ہوتا ہے عوام کے ہاتھ میں عہدوں کو سونپنے کا، اگر ہم صحیح معنی میں اللہ کا حکم سمجھ کر کے اور اپنا حق سمجھ کر کے، چونکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے یہ عدل ہوا اقرب للتقوی، اور اسی طرح لا تکتموا الشہادۃ کہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، کہ تم گواہی کو چھپاؤ مت، جو اس کو چھپائے گا وہ گنہگار کہلائے گا۔ تو ناظرین، ووٹ کی شرعی حیثیت ہے، شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی نے مستقل گواہی کی لکھی ہے، اس کو نہ چھپایا جا سکتا ہے، نہ نااہل کو دیا جا سکتا ہے، نہ تعلقات کی بنا پر دیا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، اور نہ رشتہ داری کی بنیاد پر دیا جا سکتا ہے، بلکہ صاف ستھرے آدمی کو دیکھ کر کے اپنا ووٹ دیا جا سکتا ہے۔ باقی اور نہ دینے کے بارے میں اور دوسری غلط فہمیاں وہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا دوسری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔